ادارہ اسے بدخواہی کیوں سمجھتا ہے؟ پاکستان تب مستحکم ہوگا اگر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار کے اندر، دائرہ اختیار کے اندر کام کرتا رہے گا۔ ہمارے پاس مسائل ہیں، ہم نے ان مسائل سے نمٹنا ہے۔ عام آدمی کو امن و امان نصیب نہیں ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہوتی ہے جب لوگ کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ملک کی پیسے میں اضافہ کرتے ہیں، ملک کو ٹیکس دیتے ہیں، اپنے ٹیکسوں سے ملک کا خزانہ بھرتے ہیں، اور تب جا کر ملک چلتا ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا، کتنی دہائیاں گزر گئیں، ہم امن و امان سے محروم ہیں، اور ہمیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ صاحب یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے گا تو کل حل ہو جائے گا تو رات حل ہو جائے گا، اور ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور یہ رکھیں گے اور وہ رکھیں گے۔ اس لولی پاپ سے امن نہیں آیا کرتا۔ میرا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے پاس دہشت گردی کے خلاف کوئی مؤثر پالیسی نہیں ہے، اور ہم ملک کے اندر دہشت گردی کو بھی اپنے عوام کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کچھ ادارے ہوتے ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کچھ ادارے وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو جرم کو استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آج جرم کو استعمال کیا جا رہا ہے، جرم کا خاتمہ نہیں کیا جا رہا۔ ہاں، خاتمے کے نام پر قوم کو بلیک میل ضرور کیا جا رہا ہے۔ کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتا۔ ان کم بختوں نے کبھی مرنا بھی نہیں ہے اور کبھی اللہ کے سامنے پیش بھی نہیں ہونا۔ اور پھر جہاں صاف بتا دیا جائے کہ اس ملک کے خاتمے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ ہم امریکی پالیسیوں اور ان کے اشارات کو اگر سمجھتے ہیں تو اس سے یہی اندازہ لگتا ہے کہ شاید اب پاکستان کرۂ ارض پر ان کی ضرورت نہیں رہی۔ صوبوں کے درمیان نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، ایک صوبہ دوسرے صوبے پر الغار کی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی حماقت اور ہو سکتی ہے؟ اختلاف ہوتے ہیں، اختلاف کے حدود بھی ہوتے ہیں۔ بلا حدود اختلاف کا تصور تو جاہلیت ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں ہمارے پاس آئینی طور پر ایک تیسرا ستون ہے، اور وہ ستون ہے ہمارا وفاقی نظام۔ ایک وفاق کے ماتحت 4 وحدتیں ہیں، 4 صوبے ہیں، اور صوبوں کے حقوق آئین کی روح سے متعین ہے۔ ہم آئین کی روح سے اپنے وسائل کے مالک ہیں۔ ہمارے وسائل پر کسی کو قبضہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے۔ سندھ کے وسائل پر وہاں کے عوام، ان کے بچوں کا حق ہے۔
पंजाब के वसाइल पर उनका हक है और कोई उनके हक को चैलेंज नहीं कर सकता आईन पाकिस्तान की रूह से। लेकिन क्या वजह है कि इसके बावजूद हम अपने वसाइल के मालिक नहीं हैं? और अगर हम अपने हक की बात करते हैं, अपने वसाइल को अपने इस्तेमाल में लाने की बात करते हैं, तो फिर हमें गद्दार कहा जाता है। ये गद्दारी नहीं है, ये आईन का तकाज़ा है। और आईन हमारे मुल्क और कौम के हर फर्द के दरमियान मीसाक मिल्ली की हैसियत रखता है। हम अपने हुकूक से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं है। तुम जंग छेड़ दो, कौमें लड़ती रहें, खून बहता रहे और ताकतवर इदारे अमन के नाम पर हर जगह पहुंचते रहे। हमें कहते हैं हम अमन के लिए आए हैं, और मैं कहता हूं आप हमारे वसाइल पर कब्जा करने के लिए आए। आज हमारे लोग देहातों में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह उन्होंने हमारे निज़ाम पर कब्जा किया हुआ है। हुकूमती रिट नहीं है, सड़कें उनके कब्जे में हैं। और अब तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब ने हुक्म भी दे दिया है कि कोई अपने अफसर जो है वो अपने घर से न निकले। क्या इस हद तक हम चले गए? सिपैक जो पूरे मुल्क की तरक्की का एक दरवाजा है, आज हम अमन व अमान के नाम पर चीन को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं और अमेरिका को भी ब्लैकमेल कर रहे हैं। डॉलर कमाने के तरीके हैं। लेकिन अगर हम ये बातें करते हैं, आप तो हमारी नेक नियती पर शक कर रहे हैं, आप तो हमारे खुलूस पर शक कर रहे हैं, आप तो मुल्क के साथ हमारी वफादारी पर शक कर रहे हैं, आप तो हमारी कुर्बानियों पर शक कर रहे हैं। मैं कदर करता हूं इदारों की, लेकिन मेरी नज़र में भी कम से कम आपकी पॉलिसियां सीधी तो नज़र आए ना। मैंने भी तो इन सहराओं में 40 साल से ज़्यादा सहरागर्दी की है। मैं भी तो इन गुलाम गर्दिशों का 40 साल से एक आवारागर्द रहा हूं। आंखें बंद करके बात नहीं कर रहा हूं, मुशाहिदात की बुनियाद पर बात कर रहा हूं। और अगर मैं ये बातें न करूं तो मैं मुल्क और कौम का खाइन कह रहा हूं। अपना रुख सीधा कर लीजिए, अपना किबला दुरुस्त कर लीजिए। अब हमारे सरों के ताज कहते हैं कि आंखों की पलकें ये आंखों की मुहाफिज होती हैं, आंखों के सरहदात की हिफाजत करती हैं। आंख पर बोझ नहीं होती। लेकिन अगर पलकों का एक बाल भी आंख के अंदर गिरता है तो आप बताएं कि फिर आंख एहतजाज करता है या नहीं? अश्क बहाता है या नहीं? तो या तो कभी वो बाल जो अपने हुदूद से तजावुज करके आंख के अंदर आ गया, अपनी हिफाजती जिम्मेदारी से दस्तबरदार होकर आंख के अंदर आ गया,
یا تو اشک بہاتے بہاتے وہ آنکھ سے نکل جائے گا ورنہ پھر اسے نکالنا پڑتا ہے. آپ ہماری آنکھوں کے پلکے ہیں, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, آپ ہم پر بوجھ نہیں ہیں, لیکن ہمارے احساسات کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے. ملک کا بہت بڑا جرنیل کیوں نہ ہو اور میرا یہ غریب کارکن کیوں نہ ہو, دونوں کے پاس پاکستان کا یکساں شناختی کارڈ ہے. جس شناختی کارڈ پر میرا جرنیل پاکستانی کہلاتا ہے, میرا یہ عام کارکن بھی اسی شناختی کارڈ کی بنیاد پر اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتا ہے. نعرہ تکبیر, جمعیت علماء اسلام, قائد تیری بصیرت کو. قوم کی قدر کرو. ہماری زندگی اجیرن ہو گئی ہے, ہم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, سڑکوں پر آمد رفت ختم ہو گئی ہے, اور یہ ہمارا جو موٹر وے ہے یہ یارک کے پاس, پل کے نیچے مسلح لوگ ہیں, پل کے اوپر فوج کھڑی ہے. یہ میں بلا وجہ نہیں کہہ رہا, یہ مشاہدے دیکھے گئے ہیں. یہ ہے ہماری دہشت گردی کے خلاف جنگ. اور ہمارا جو چوتھا ستون ہے آئین کا, وہ ہمارا پارلیمانی طرز حکومت ہے. دو ایوانی مقننہ, عوام کے ووٹوں سے منتخب ادارے ہوتے ہیں. یہاں لوگ بکسے میں ڈالتے کچھ ہیں تو بکسے سے نکلتا کچھ ہے. تو اس طرح کے الیکشن پھر قبول نہیں کیے جا سکتے. اور یاد رکھو, ہم وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی نصرت کے ساتھ کہ تمہارا جبر ہمیں تمہارے جبر پر آمادہ بھی نہیں کر سکتا, نہ اس کی حمایت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ الیکشن دھاندلی ہے, آج بھی کہتے ہیں یہ الیکشن دھاندلی. چاہے ہمارے صوبے کا ہو چاہے باہر کے دوسرے صوبوں کا, پھر کیسے ملک چلے گا؟